اب جو آدمی اسلام پہ معاذ اللہ حملہ آور ہو اور معاذ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بے حرمتی کرنے والا ہو یا خلافت کو غصب کرنے والا ہو اور ساز باز کرنے والا ہو اور ظالم اور جابر ہو، اس کو مولا علی شیر خدا کہیں کہ آپ واحد امت مسلمہ کے ملجا و ماوا ہیں، ذرا دو باتوں کو جوڑ کر تو دکھائیے مجھے کیسے انتباہ کرتے ہیں؟ کیا استغفر اللہ غلط بیانی کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا؟ مداہنت سے کام لے رہے ہیں؟ جھوٹی چاپلوسی کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ، جو یہ گمان کرے وہ ایمان سے ہی خارج ہے، بے ایمان جو مولا علی شیر خدا کی نسبت ایسا گمان کرے۔ ان کو کہہ رہے ہیں صاحب، اور کتاب آپ کا اپنا خطبہ ہے، نہج البلاغہ ہے، میں اہل سنت کی تو کتابوں میں سے سرے سے کسی ایک کتاب کا حوالہ ہی نہیں دے رہا، پوری سیریز میں۔ فائدہ کیا؟ اگر اہل تشیع بھائیوں کو بات سمجھانی ہے اور اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دوں تو ان کے لیے تو وہ حجت نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح اگر اہل سنت بھائیوں کو کوئی بات سمجھانی ہو تو آپ اگر اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے دے دیں گے تو اہل سنت کیوں مانیں گے؟ وہ کہیں گے یہ آپ کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں، یہی تو رولا ہے، یہی تو جنگ ہے ساری، یہی تو فساد ہے، جھوٹی روایتیں صحابہ کرام کے خلاف گڑی گئیں۔ تو اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے اہل سنت کے خلاف حجت نہیں ہوگے، نہیں مانیں گے۔ اور اگر اہل تشیع کو سمجھانی ہو کوئی بات اور حوالے اہل سنت کی کتابوں کو دے دیں تو اہل تشیع کیوں مانیں گے؟ وہ کہیں گے گھڑی ہوئی باتیں ہم نہیں مانتے، یہ سنیوں کی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہ چونکہ نصیحت شان سیدنا صدیق اکبر اور شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں کل امت مسلمہ کو بالعموم اور اپنے اہل تشیع بھائیوں کو بالخصوص ہے، اس لیے میں کوئی ایک حوالہ بھی جس سنگل حوالہ بھی کتب اہل سنت سے نہ دیا ہے، نہ دے رہا ہوں، نہ دوں گا، سوائے ان روایتوں حدیثوں کی بحث آئے گی جو بخاری مسلم اہل سنت کی کتب سے روایتیں لے کر بحث کی گئی ہے، سو اس پر بحث کروں گا انشاءاللہ۔ حدیث کرتاس آئے گی تو اس پر بحث کروں گا، جہاں جہاں سے کوئی روایت کوٹ ہوئی اس پر گفتگو کروں گا۔ تو یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے کوئی ملجا و ماوا، کوئی پناہ گاہ نہیں رہے گی اے عمر اگر آپ شہید ہو گئے۔ دون اقصا بلادہم، دور دور تک دنیا میں دور دور تک مسلمانوں کو پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ آگے اب یہ تو میں نے ترجمہ کیا تھا نا، کانفہ اس کا معنی ملجا و ماوا اور عاصمہ عربی زبان کا لفظ ہے، حفاظت گاہ، پناہ اس کو کہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ۔ اب مولا علی شیر خدا کا صریح جملہ بھی سن لیجئے، اے عمر فاروق آپ کے بعد امت کا کوئی مرجع ہی نہیں ہے جہاں وہ پناہ ڈھونڈنے کے لیے امت جا سکے۔ آپ اس کو پڑھیے، میں پھر دعوت دے رہا ہوں، اور اگر یہ خطبے میں سارے لفظ آپ کو مل جائیں تو خدا کے لیے نوجوان لوگ ان مولویوں ذاکروں سے پناہ مانگیں، ان سے گرفت کریں ان کی، کہ خدا کے لیے لوگوں کا ایمان غارت نہ کرو، امت مسلمہ میں پھوٹ اور تفرقہ کی آگ نہ لگاؤ، امت کو جینے دو سکھ کا سانس، امن کی زندگی پیدا کرو عزت و احترام کے ساتھ۔ یہ مولا علی شیر خدا کے لفظ ہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے، یا مولا علی المرتضیٰ کی مانی جائے یا فتنہ پرور لوگوں کی مانی جائے جو سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابوبکر صدیق جیسی ہستیوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، یا ان کی مانی جائے یا مولا علی شیر خدا کی مانی جائے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا فاروق اعظم کو کہہ رہے ہیں، یہ لفظ ہیں، میں نے کوئی غلط اطلاق نہیں کیا، نہج البلاغہ کے لفظ ہے، من کلام اللہ علیہ السلام وقد شاورہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الخروج الی غزو الروم بنفسہ۔ فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطاب کر رہے ہیں، اور ان کے کہتے ہیں بھائی عمر لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ، آپ کے بعد امت مسلمہ کا کوئی مرجع نہیں رہے گا جہاں امت حفاظت کے لیے پلٹ کر جائے، جس کو ٹھکانہ ملے، آپ کے سوا کوئی مرجع نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات مولا علی شیر خدا جیسی ہستی کسی کو کہے تو آپ اس کا کیا معنی لیں گے؟ کسی ادنا درجے کے آدمی کو مولا علی شیر خدا یہ کلمہ کہہ سکتے ہیں جبکہ خود بھی زندہ ہیں، خود بھی مرجع المسلمین ہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِحْرَبًا، اگلا جملہ فرماتے ہیں خود جانے کی بجائے
ان کی طرف ایک ایسے آدمی کو بھیجیے جو اچھا جنگجو ہو، جنگ کا اچھا تجربہ رکھتا ہو. اور یہ لفظ دو طرح سے آیا ہے، مہربن بھی آیا ہے، مجربن بھی آیا ہے. ہا کی جگہ جیم آ جائے تو راہ پہ شد ہوگی، یعنی تجربہ کار آدمی بھیجیے. اور مہربن اچھا تکڑا جنگجو آدمی بھیجیے کمانڈر بنا کر، ان کی طرف خود نہ جائیے. وَاحْفِظْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلَاءِ وَالنَّصِيحَةِ، اور ان کے ساتھ اچھے تجربہ کار لوگ روانہ کیجئے جو جنگ میں مہارت رکھنے والے ہوں اور جرأت مند لوگ ہوں اور نصیحت والے ہوں، تاکہ اپنے کمانڈر کی بات بھی مان لیں. وہ ان کے ساتھ فوجی ایسے روانہ کیجئے اور خود نہ جائیے. پھر آپ نے فرمایا فَإِنْ أَظْهَرَ اللَّهُ فَذَاكَ مَا تُحِبُّ، اگر ہماری اور آپ کی افواج کو کامیابی اور فتح نصیب ہو گئی، اللہ نے فتح عطا کر دی، تو اے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی آپ چاہتے تھے. آپ کے بنفس نفیس جانے کا مقصد یہی تھا نا کہ فتح نصیب ہو. اگر فوجیں جیت گئی تو آپ کا مقصود پورا ہو گیا. وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اگر خدا نہ خواستہ فتح نہ ہوئی، شکست ہو گئی، دوسرا معاملہ ہو گیا، دوسرا تو كُنْتَ رِدْءً لِلنَّاسِ، یہ بات توجہ طلب ہے. اگر شکست بھی ہو گئی اور آپ نہیں گئے ہوں گے، یہیں رہ جائیں گے، تو کم سے کم آپ ملجائے امت تو بچ جائے گا. جو لوگوں کا اور امت کا جو ملجا ہے، ملجا و مأوا، وہ تو سلامت رہے گا. وہ کہتے ہیں نا اصل سلامت تو اصل کی خیر ہے، ساری خیر ہو گئی. اصل سلامت ہے تو پھر موقع مل جائے گا. اگر فتوحات ہو گئی تو آپ یہی چاہتے تھے، اگر خدا نہ خواستہ معاملہ دوسرا ہو گیا تو چلو پھر جنگیں 100 بار لڑ لیں گے ان سے، ملجا امت تو سلامت رہ جائے گا، جو امت کا ملجا و ماوا ہے. اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بار بار یہ لفظ سیدنا فاروق اعظم کو کہیں کانفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، کہیں مرجع المسلمین کہہ رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم، کہیں رد المسلمین، ملجا و ماوا مسلمین کا کہہ رہے ہیں. وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ، آخری لفظ ہے. اگر خدا نہ خواستہ شکست بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، مسئلہ پھر حل کر لیں گے کہ لوگوں کا ملجا و ماوا بھی سلامت رہ جائے گا آپ کی شکل میں، اور مسلمانوں کا مثابہ جو مرجع ہے وہ بھی سلامت رہ جائے گا. اور آپ کو ٹائٹل دیا مثابۃ للمسلمین، اور جملے میں آیا نسباً ان تکن الاخری کنت ردءا للناس ومثابۃ للمسلمین. تو فرمایا آپ مثابۃ المسلمین ہیں. اور مثابہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ ٹائٹل اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو عطا کیا ہے. یہ ٹائٹل کعبہ کا ہے، جہاں پوری امت اطراف و اکناف عالم سے کشاں کشاں جس کی طرف جاتی ہے، جس گھر کا طواف کرنے، فرمایا جعلنا البیت مثابۃ للناس، ہم نے اس گھر کو پوری مخلوق اور لوگوں کا ملجا و ماوا بنایا ہے کہ کشاں کشاں اس کا ارادہ کر کے اس کے پاس چل کے آتے اور فیض پاتے. جس کعبۃ اللہ کو اللہ نے مثابۃ للناس کہا، قرآن کا ٹائٹل ہے، جس ٹائٹل کو مثابۃ للناس یہ کعبۃ اللہ کے لیے یوز ہوا، وہ ٹائٹل کعبۃ اللہ کا مولا علی شیر خدا نے سیدنا فاروق اعظم کو عطا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ردءا للناس، لوگوں کا مرجع ہیں آپ، ملجا و ماوا ہیں، اور مثابۃ للمسلمین، اور امت مسلمہ کا مثابہ یعنی مثل کعبہ ہیں. آپ کا درجہ امت مسلمہ میں مثل کعبہ ہے. لوگ امن لینے، پناہ لینے، حفاظت لینے، رہنمائی لینے، دین کا استحکام لینے آپ کے پاس کشاں کشاں چل کر ارادے لے کر آتے ہیں، جیسے دنیا کعبۃ اللہ کے پاس جاتی ہے. کعبہ امت ہیں آپ، مثل کعبہ امت ہیں. تو فرمایا اگر خدا نہ خواستہ شکست بھی ہو گئی اور آپ نہ ہوئے وہاں، آپ مدینہ طیبہ میں رہے، تو کوئی بات نہیں، پھر لشکر روانہ کر لیں، کعبہ امت تو سلامت رہ جائے، مرجع امت تو سلامت رہ جائے، ماوا ملجا و ماوائے امت تو سلامت رہ جائے، مرجع امت تو سلامت رہ جائے. مثابۃ للمسلمین، یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور اس کی شرح میں پھر مولا علی شیر خدا کا یہ بیان تھا جو میں نے آپ کو سنایا.
اس آیت کریمہ پر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. ثم الرضا عن ابی بکر وعن